السلام علیکم، آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید۔ میں ہوں شبیر میر۔ گلگت بلتستان میں الیکشن کی سرگرمیاں اپنے عروج پہ ہیں۔ ناظرین، آپ کو بہتر پتہ ہے یہاں پہ تمام جو بڑی مین اسٹریم پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ بھی تقریباً آئی ہوئی ہے۔ آج پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو سینئر لیڈر ہیں مریم نواز بھی گلگت پہنچی ہیں اور پارٹی الیکشن کیمپین میں یقیناً ان کا بہت بڑا کردار ہوگا۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شریک ہیں ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے۔ ریاض احمد جنرل سیکرٹری ہیں ضلع گلگت کے، اور پارٹی کے ساتھ اس وقت سے ہیں جس وقت یہ پارٹی گلگت بلتستان میں وجود میں آئی۔ ریاض صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ جی، بڑی مہربانی ہے۔ سب سے پہلے ذرا آپ کی پارٹی کی خدمات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جو میں نے کہا کہ آپ پارٹی کے ساتھ شروع سے ہیں، جی تو یہ کون سا سال تھا جب آپ نے مل کے پارٹی کی بنیاد رکھی اور آپ کے ساتھ کون کون تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آئی بیکس ٹی وی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک نظریاتی ورکرز کو یہاں دعوت دی اپنے جذبات، اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے میں دوسرے جو پارٹی کے دوست ہیں، نظریاتی دوست ہیں، ان کو بھی یہاں آپ دعوت دیں گے توقع کرتا ہوں۔ ضرور۔ اور آپ نے جو سوال کیا کہ آپ کب سے ہیں، تو میں پارٹی جس دن یہاں بنی ہے اس دن سے 1986 سے اس پارٹی میں سے منسلک ہوں۔ اور 1986 میں جب پارٹی بنی تو اس وقت مجھے ضلع گلگت کا MSF کی صدارتی دی گئی۔ ٹھیک۔ اور جعفر اللہ صاحب اس وقت ہمارے GB کے صدر ہوتے تھے، MSF کے ڈپٹی اسپیکر۔ تو اس طرح یوتھ کے ہمارے سیف الرحمان صاحب مرحوم صدر ہوا کرتے تھے، جی بڑے بھائی ہیں۔ اس کے بعد واحد صاحب ہمارے ضلع کے صدر ہوتے تھے۔ اس طرح کچھ اور دوست تھے جن کو عہدے دیے گئے، اور اس طرح ایک پارٹی وجود میں آئی۔ اس ٹائم سے ہم نے ایک اسٹرگل، ایک جدوجہد شروع کی۔ اس کا پھل پچھلے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ ایک ہم نے حکومت بنائی یہاں، اور جو ہم سے پاسبل تھا، ہم سے ہو سکتا تھا، اس علاقے کی خدمت کی کوشش کی۔ اور اس وقت آپ کی ایج کیا تھی جب یہ آپ پارٹی بنائی، آپ کی ذاتی؟ میرے خیال میں میری ایج اس وقت ہوگی زیادہ 18 سے 19 سال۔ تو تقریباً جو آپ کے دوسرے ساتھی کم و بیش اسی ایج کے تھے۔ کیسے خیال آیا تھا کہ نیشنل پارٹی کی یہاں پہ آپ بنیاد رکھیں؟ کس سے آپ نے رابطہ کیا تھا؟ کس نے آپ کو مشورہ دیا تھا؟ اس میں ہمارے اس وقت مرحوم سیف الرحمان صاحب تھے جس کے ساتھ ہم زیادہ منسلک رہتے تھے، دوست تھے ہمارے بچپن کے، واحد تھے۔ تو ان دوستوں نے کہا کہ اس وقت مسلم لیگ کی گورنمنٹ بنی تھی پاکستان میں، وفاق میں۔ ادھر ہم نے سوچا کہ بھائی کیوں نہ ہم وفاق سے ہی سب ہمارے سارے معاملات چلتے ہیں، تو یہاں بھی اس پارٹی کو آرگنائز کیا جائے اور اس علاقے کی کوئی خدمت کی جائے۔ اس سینس سے ہم نے ایک پارٹی تشکیل دی، اور وہ پارٹی ہوتے ہوتے کل تک حکومت میں تھی۔ آج اس کا ٹینیور پورا، اور دوبارہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ صحیح۔ آپ ادھر سے کسی گروپ کی شکل میں گئے وفاق میں، کسی خاقان عباسی سے ملے؟ جی نہیں، اس وقت ہمارے قاسم شاہ ہوتے تھے، وفاقی امور کشمیر ہوتے تھے، ان سے رابطے ہوتے تھے۔ اس کے بعد مہتاب عباسی ہمارے انچارج بنا دیے گئے، ہمیں مہتاب عباسی سے ملتے رہے، اس علاقے کے مسائل کو اجاگر کرتے رہے۔ کچھ مسائل وہاں اس وقت حل ہوئے، کچھ پھر بعد میں ہماری گورنمنٹ آئی اس نے حل کر دیا۔ تو آپ کو مہتاب عباسی نے سیریس لیا؟ کیونکہ سارے نہیں، اس وقت بڑے ہمارے خدشات، اس سے گلے شکوے ہوتے تھے۔ وہ پارٹی کی طرف کم توجہ اور اپنی دوستیوں کی طرف زیادہ توجہ دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے آپس میں وہ چیزیں اس کے ساتھ ہم اس کی نالج میں لاتے رہے۔ بعد میں بہرحال ہم ڈائریکٹ وفاق کے لیڈرشپ کے ساتھ ہمارے رابطے ہو گئے، تو یہ سلسلے ختم ہو گئے۔ ہمیں آسانی ہو گئی کہ علاقے کے مسائل کو اپنے لیڈرشپ تک پہنچانے میں ہمیں بڑی آسانی پیدا ہو گئی جب تک حفیظ الرحمان ہمارے صدر بنے۔ اس کے بعد اس سے پہلے ہمارے مسائل تھے، ہم تھرو مہتاب عباسی جایا کرتے تھے، تو کچھ مسائل پہنچ جاتے تھے، ٹاپ کی لیڈرشپ کچھ پہنچتے نہیں تھے۔ تو جب حفیظ الرحمان صاحب ہمارے صدر بنے، اس کے بعد ہمیں یہ چیز آسانی ہو گئی کہ ہمارے اس نے یہ آسان کر دی کہ ہمارے ٹاپ لیڈرز کے ساتھ اس نے رابطے وہ ڈائریکٹ رابطے رکھنے شروع کیے۔ تو لیڈرشپ نے بھی ان کے ساتھ رابطے کیے، اور تمام مسائل ڈائریکٹ وہ نواز شریف تک آسانی سے پہنچائے جاتے تھے۔ نواز شریف سے آپ کی کب ملاقات ہوئی تھی پہلی؟
नवाज शरीफ से तो 86 में वो एज ए वज़ीर आला थे तो मुलाकात हुई, उसके बाद तो काफ़ी मुलाकातें हुई हैं, मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन प्रॉपर डेट्स मुझे याद नहीं है। ठीक है, बहुत अरसा पार्टी के साथ आप बहुत फाल किरदार अदा करते रहे। जी जी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि आप पस मंज़र में चले गए, क्या वजूहत थी? नाराज़गी थी किसी से? नहीं, उस वक़्त गवर्नमेंट थी, तो जो हमारे पार्टी के नज़रियाती साथी थे, वर्कर्स थे, सीएम तक एक्सेस नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर नाराज़गियाँ ज़्यादा पैदा हो गई थी। तो मैं बार बार जाके मैं सीएम साहब से यही उसे रिक्वेस्ट करता रहा कि भाई ये चीज़ें आप आसान कर दें, लोगों को अपने तक एक्सेस दे दें, लोग अपने मसाइल लेके आपके पास आ जाएं, और ये जो पार्टी वर्कर्स नाराज़ हो रहे हैं ये पार्टी के लिए नुकसानदेह हैं। लेकिन उस पर तवज्जो नहीं दी तो थोड़ी सी नाराज़गी हो गई। तो मैं साल तक एज ए सीएम उससे मुलाकात मैंने नहीं की। ठीक। लेकिन जब सीएम से फारिग हो गए तो मैं उसी टाइम उससे बता के निकला था कि मैं जब तक आप सीएम हैं मैं आपसे मिलूंगा नहीं। लेकिन जब वो सीएम से फारिग हो गए तो मैं पार्टी जिम्मेदार वफादार उससे मुलाकात की। आप खुद गए कि आपको बुलाया गया? नहीं, मैं खुद गया। आप खुद गए? मुझे किसी ने बुलाया नहीं, मैं खुद गया, खुद मिला, और उसकी गलतियों की निशानदेही तब भी की जब मैं जाके मिला। आपने सोचा कि, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़ भी दी थी, आपने सोचा कि आपको भी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में जानी थी? नहीं, ये बल्कि मैं उन दोस्तों से मैं हर वक्त यही कहता रहा हूँ कि पार्टियों में होते हैं गिले शिकवे, होते हैं नाराज़गियाँ होती है, घर की नाराज़गियाँ घर के अंदर डिबेट आपस में मिल के एक दूसरे को गिले शिकवे करके वो गलतियां जिनकी हैं उनकी निशानदेही करके उन गलतियों को ठीक करके आगे जाया जा सकता है। पार्टी छोड़ने से वो गलतियां कम नहीं होंगी और ज़्यादा हो जाएंगी। तो मैं अपने दोस्तों को समझाता रहा, कुछ समझ गए, कुछ दोस्त नाराज़ होकर पार्टी छोड़ भी गए हैं। आपकी बात सही है। हफीज़ुर रहमान को बहैसियत सदर, बहैसियत कायद आप कैसे देखते हैं? पार्टी के सदर की हैसियत से वो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुए हैं इलाके में। उसकी विजन और उसके जो स्पीकिंग पावर है उसको देख के मेरे ख्याल में उससे बेहतर लीडर हमें और पार्टी में नज़र नहीं आता, इससे बेहतर लीडर। लेकिन कुछ इंसान में खामियां भी होती हैं, तो बेशक खामियां भी हैं जो मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं बता दूं। अगर आप बताना चाहें तो ज़रूर बताएं। लेकिन हम इसको असल में एक अवामी लीडर्स बनाने की ख्वाहिश रखते थे, ख्वाहिशमंद थे। तो इसने थोड़ा सा डेवलपमेंट और ब्यूरोक्रेसी की समझ का एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर तो बन गया है, लेकिन मेरे नज़दीक इस वक्त अच्छा लीडर नहीं बन सका है। वो इस दौरान जब तक ये वज़ीर आला रहे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर ज़रूर था। तो उसमें ये खामी थी कि वो पॉलिटिकल लोगों के साथ कम इंटरेक्शन रखता था, ब्यूरोक्रेसी के साथ ज़्यादा रखता था, जिसकी वजह से पॉलिटिकली साइड पे हमें नुकसान हुआ है। ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी को मजबूत ज़्यादा किया है अपने दौर में, थोड़े इक़्तिदार में। तो आप समझते हैं कि आइंदा के लिए ये ठीक हो जाएगा? नहीं, इसमें सलाहियत है कि ये अगर इसको आइंदा मौका मिला गया तो मेरे ख्याल में बेहतर परफॉर्म कर सकता है। ठीक, बेहतर परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, इलेक्शन का मौसम है, ज़ाहिर है पॉलिटिक्स पे आते हैं। आप क्या समझते हैं कि बहुत सारे तो आपके जो इलेक्टेबल्स थे, जो मिनिस्टर्स थे, सीनियर लीडर्स थे पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, ये तो छोड़ के चले गए, तो पार्टी को आने वाले इलेक्शन में आप कहाँ देखते हैं, कितनी सीटें आप लोग गेन करेंगे? मेरे ख्याल में आंखें खोल के बात करनी चाहिए, आंखें बंद करके बात नहीं करनी चाहिए। इस वक्त जो हमारी लीडरशिप का एक मौक़िफ़ पूरे पाकिस्तान में है, उसकी वजह से हमारे यहाँ मुश्किलात ज़रूर है। ठीक। लेकिन मेरे ख्याल में उसके अलावा चारा नहीं है कि जमहूरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो मियाँ साहब ने एक नैरेटिव बिल्ड किया है उसको मजबूत करने के लिए पार्टी के सेंटर होकर हम पार्टी के अंदर ही बैठे रहें, और कल पार्टी इक़्तिदार में आती है तो उस नैरेटिव को इम्प्लीमेंट करें, जाके लोगों की खिदमत हो सकती है। अदरवाइज़ इस वक्त की जो सिस्टम हमारे पास मौजूद है इसमें पॉलिटिकल लोगों की खिदमत नहीं कर सकते, लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकते हैं मेरे ख्याल में। सही। फिर भी लोग आपको वोट देंगे आपकी जो साबिक़ा हुकूमत की कारकर्दगी की बुनियाद पर? नहीं, हमारी खुशकिस्मती ये है, हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम जहाँ कहीं जाते हैं तो हम अपने डेवलपमेंट को जब सामने रखते हैं तो लोग जो नाराज़ होते हैं वो भी मजबूर होते हैं कि भाई इस 5 साल हुकूमत में काम हुआ है, काम नज़र आ रहा है। हफीज़ुर रहमान के हल्के में सुना है काफ़ी बड़ी चैलेंजेस हैं। आप चैलेंजेस थे। अच्छा, अब काफ़ी बेहतरी हुई है। इंशाल्लाह हम तवक्को रखते हैं कि हल्का 2 से अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा इंशाल्लाह। किसके साथ मुकाबला मुतवक्को है आपके ख्याल में? इस वक्त जो
آج تک کی اپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوگا اس حلقے میں. اس حلقے میں. ٹھیک ہے. مریم نواز کے آنے سے پارٹی کو کچھ فرق ہوگا, کیمپین تیز ہوگی, بہت فرق ہوگا. جو ہمارے ناراض ورکر ہیں وہ بھی انٹریکٹ ہو جائیں گے, ہمارے پارٹی کے لیے سرگرم ہوں گے, کام کریں گے. تو مطلب وفاقی جو ہمارے لیڈرشپ ہے وہ جب آ جاتی ہے تو یہ جو چھوٹی موٹی ناراضگیاں ختم کرنے میں ہمیں بڑی آسانی ہو جاتی ہے, ہمیں مدد ملتی ہے. اس کے بعد وہ پارٹی ورکرز پھر چارج ہو جاتے ہیں, کام کرتے ہیں شوق سے, اس سے بہتری آ جاتی ہے, اچھا رزلٹ آئے گا انشاءاللہ. توقع یہی ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ جو چھوڑ کے گئے ہیں جس میں بڑے بڑے نام ہیں, جی آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سر جو الیکٹیبلز کی آپ میرے خیال میں بات کرتے ہیں, الیکٹیبلز آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان میں ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک جمہوری سسٹم کے اندر جو ہمارے جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں ان کی سوچ ایک حکمران کی طرح ہونی چاہیے, لیکن بدقسمتی ہے ہمارے یہاں وہ سوچ ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. الیکٹ ہو کے تو آتے ہیں لوگ, ان کو حکمران بنا کے اسمبلیوں میں بیچتے ہیں, لیکن وہ کسی کے ملازم بن کے کام کرتے ہیں. اب اپنے آپ کو حکمران سمجھنے کے لیے تیار خود نہیں ہوتے ہیں, تو عوام کی کیا غلطی اس میں؟ صحیح. مستقبل میں کیا حفیظ الرحمان اور کیا آپ کی پارٹی ووٹ ٹکٹ دیتے وقت ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھے گی کہ ایسے بندے کو ٹکٹ دیا جائے جو کم از کم پارٹی کے ساتھ رہے, پارٹی چھوڑ کے نہ جائے؟ نہیں, اس کے لیے سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے. جی اس کے لیے بڑی ڈبیٹ ہوئی ہے پارٹی کے اندر, اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آئندہ کم از کم ہم الیکٹیبلز کو کم از کم پارٹی میں نہیں لائیں گے, نظریاتی لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ان میں سے جو چھوڑ کے گئے ہیں اگر یہ واپس آنا چاہیں کوئی 5 سال بعد, جی تو تب تک پھر سے چیزیں بھول جائیں گی, پھر ممکن نہیں ہے, ان کے لیے ممکن نہیں ہے. اچھا, جو ماضی میں تو ایسا ہوتا رہا ہے. ماضی میں بالکل ہوتا رہا ہے, لیکن اس وقت ہماری سچویشن تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی. ہم اسٹریم لائن کی پارٹیوں میں نہیں تھے, تو ہمیں مجبوراً لانا پڑتا تھا. اس وقت ہمارے ورکر ہر جگہ میں, نظریاتی ورکر اتنے ایکٹیو اور ہر حلقے میں موجود ہیں کہ ہم اپنے ایکٹیو ورکرز کو ہی کینڈیڈیٹ بنائیں. اس پوزیشن میں اس وقت پارٹی آ گئی ہے انشاءاللہ. پاکستان تحریک انصاف کی جماعت وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کے آنے سے سنا ہے کہ کافی ردم پکڑا ہے, اچھی خاصی ان کی کیمپینز ہو رہی ہیں. آپ کی بات صحیح ہے کہ وفاق کی منسٹر جب آتے ہیں تو پھر ان کے پارٹی کے ورکرز چارج ہو جاتے ہیں. ان کے پاس پھر ایک فیسلٹیز یہی ہوتی ہے کہ اعلانات کر جاتے ہیں جو قانون سے میں تو نہیں ہے, لیکن قانون کی یہاں بدقسمتی ہے, قانون غریبوں کے لیے بنتا ہے, میروں کے لیے تو بنتا نہیں. جو پاورفل لوگ ہیں ان کے لیے تو کوئی قانون مانے نہیں رکھتا ہے. اس وقت جو اعلانات کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی ان لیگل اور غیر قانونی کر رہے ہیں, لیکن کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. لیکن اس سے بے شک لوگ ہمارے شاید اویئر نہیں ہیں, ان کے اعلانات سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اس طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو سمجھانے کی کہ بھائی ان اعلانات کا امپلیمنٹیشن ممکن نہیں ہے یہاں. صحیح. فائدہ ہوگا گنڈاپور صاحب کے یہاں آنے سے, پرائم منسٹر عمران خان کے آکے اعلانات کرنے سے پارٹی کتنی سیٹیں جیتے گی آپ کے خیال میں تحریک انصاف؟ میرے خیال میں پچھلے جو ہمارے دور حکومت میں جو ہم نے اپوزیشن میں رہ کے جو کردار جو ادا کیا تھا, اس کی وجہ سے لوگوں نے ایک ہمیں 2/3 اکثریت دی تھی. اس قسم کی پوزیشن بننا میرے خیال میں پاسبل نہیں ہے. اگر کوئی گورنمنٹ بنتی ہے تو بھی الائنس کوئی بن کے کوئی گورنمنٹ بنا سکتا ہے, ادروائز سپریٹ کوئی گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں اس وقت نہیں ہوگا. بلاول بھٹو بھی یہاں پہ موجود ہیں, آپ کے خیال میں؟ ہاں, بلاول بھٹو کی وجہ سے بالکل پیپلز پارٹی کے ورکر کافی چارج ہے اور کافی جذباتی ورک بھی کر رہے ہیں, تو شاید کئی حلقوں میں ان کو فائدہ مل جائے, اس سے پاسبل ہے. صحیح. واپس آپ کے پارٹی کی جو آپ نے یہاں پہ سنگ بنیاد میں کہوں گا رکھی تھی, اس زمانے سے لے کے جو آپ کے پرانے ساتھی تھے, کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد آ رہا ہے جو کہ بہت زیادہ مطلب آپ کو بھی یادگار ہو, آپ آج بھی نہ بھولتے ہوں, کوئی ایسا واقعہ؟ بس ہم نے اپنی جوانی کے جو جتنے سال جو اس پارٹی کو دیے ہیں اس میں یہی پارٹی کے لیے ہی کام کر رہے ہیں لوگوں کے. اب میر صاحب ہمارے یہاں جو سیاست کرنے والے لوگ ہیں وہ ذاتی مفاد کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں, لیکن میری سوچ شروع سے ایک ڈفرینٹ رہی ہے ان سے. کہتا ہوں یار اجتماعی کام ہونے چاہیے, علاقے کے مفاد میں علاقے کے معاملات ہونے چاہیے. تو یہاں جو بھی پارٹی میں آتا ہے ورکر بنتا ہے تو وہ صرف اور صرف ذاتی مفاد کو سامنے رکھ کے پولیٹکس کرتا ہے, جس سے پولیٹیکل پارٹیاں بھی بدنام ہوتی ہیں اور پولیٹیکل پارٹیوں کی اہمیت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے, اور لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ جو اجتماعی سوچ رکھتا ہے ایسے لوگوں کو آگے لائے, ایسے لوگوں کو ووٹ دے,
जो इज्तिमाई मामलात को तरजीह देता है। ज़ाती मामलात होते रहते हैं, किसी का हल होगा किसी का नहीं होगा। सही। तो ये हमारे यहाँ ज़ाती मामलात की तरफ ज़्यादा, तो मेरे ज़िंदगी में वाक़ात बहुत ज़्यादा है। अब हर वाक़े को मैं वो बयान करता जाऊँ तो मेरे ख्याल में बहुत टाइम लगेगा। जेलों में गए हैं, थानों में गए हैं, तो ये बहुत से वो मामलात हो गए हैं, लेकिन वो सारे अभी मेरे ख्याल में टाइम कम मौका ठीक आपके है, पास है। सही है। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम वाइंड अप करूं, कोई अहम बात जो आप कहना चाह रहे हैं जो हमसे रह गई है? बस यही गुजारिश है कि मैं मेरे आवाम से मेरी यही गुजारिश है कि ज़ाती मफाद को सामने रख के मामलात न करें, बल्कि इज्तिमाई मफाद को सामने रख के वोट का फैसला कर लें, और किरदार को ज़रूर देखें। आपके कैंडिडेट जितने भी आपके सामने हैं, आप किरदार को देख के वोट दें, क्योंकि हमने कल इस वोट का जवाब देना है नीचे। हमें जब हम किसी को मुंतखब करते हैं, वो पावर में आ जाता है, वो गलत काम करता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी मेरे ऊपर होती है। तो इसलिए किरदार को देखें और इज्तिमाई सोच को देखें, इज्तिमाई सोच को देख के वोट देंगे तो मेरे ख्याल मामलात इलाके की बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज अहमद साहब। नाज़रीन, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, फीडबैक से ज़रूर नवाजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।